ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شرارتی بندر رہتا تھا۔ جنگل کے سارے جانور اس کی شرارتوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن سارے جنگل کے جانور اکٹھے ہوئے اور سوچ وچار کرنے لگے کہ کس طرح اس بندر کی شرارتوں سے بچا جائے۔ سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک مرغا بولا، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ سب جانور اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک گدھا بولا، ہم سب تم سے اتنے سال بڑے ہیں، لیکن پھر بھی اس مسئلے کا حل ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور تم چھوٹے سے ہو کر کہہ رہے ہو کہ میرے پاس حل موجود ہے، پھر تو ہم نے ہنسنا ہی ہے۔ یہ کہہ کر سب جانور پھر سے ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک ہاتھی بولا، بھائیو، یہ سچ ہے کہ ہم سب بڑے ہیں اور یہ مرغا ہم سب سے چھوٹا ہے، اور اس کا تجربہ بھی ہم سے کم ہے، مگر ہو سکتا ہے اس کی بات مان کر ہم اس بندر کی شرارتوں سے بچ جائیں۔ ویسے بھی تو ہمارے سارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں۔ اس ہاتھی کی بات سن کر سب جانور کچھ سوچتے ہوئے راضی ہو گئے اور مرغے کو اجازت دی کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل شروع کرے۔ مرغا سب جانوروں کی اجازت ملنے پر خوش ہو گیا اور بولا، آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ کل سے اس بندر کو ایک دکان میں بٹھا دینا ہے، اور دکان میں ہر قسم کی چیزیں ہوں۔ مرغے کی بات سن کر سارے جانور حیران ہوئے مگر بولے کچھ نہیں۔ اگلی صبح مرغا بندر کے پاس گیا اور بولا، ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ بندر جو کہ شرارتیں کر رہا تھا وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، پریشان، اداس، اور میں؟ بہرحال تم بولے مجھے خوش ہونا چاہیے۔ مرغا اس کے پاس آ کر آہستہ سے بولا، جنگل کے سارے جانور سوچ رہے ہیں کہ تمہیں کل سے دکان پر بٹھا دیا جائے۔ تمہارے تو مزے ہوں گے، ہر وقت کیک، پیسٹری، چپس کھاؤ گے، اور ہاں، دکان میں تو ہر قسم کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تمہارا جو دل کرے گا کھاؤ گے، اور ایک ہم ہیں، ہمیں تو کوئی دکان پر بھی نہیں بٹھاتا۔ مرغے کی بات سن کر بندر خوش ہوتے ہوئے بولا، واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں ابھی جنگل کے سارے جانوروں کے پاس آتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں۔ سب جانور اکٹھے بیٹھے کچھ سوچ بچار کر رہے تھے کہ بندر جلدی سے چھلانگے لگاتا ان کے پاس پہنچ گیا اور بولا، اچھا، تو تم لوگوں نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ سارے جانور اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ ان کے بولنے سے پہلے بندر پھر سے بولا، چلو، تم میرے بڑے ہو، جو سوچو گے اچھا سوچو گے۔ سب جانور اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے بولے، مگر ہماری کچھ شرائط ہیں۔ تمہیں 24 گھنٹے دکان پر رہنا ہوگا، صرف 1 گھنٹہ آرام کرنا ہوگا، اور جتنی دیر تم دکان میں ہوگے اتنی دیر تمہیں رسی کے ساتھ باندھا جائے گا، اور دکان میں جس وقت جو بھی آئے گا، چاہے رات ہو یا دن، تم اسے انکار نہیں کرو گے۔ بندر اتنا خوش تھا کہ اس نے جانوروں کی تمام باتوں پر دھیان نہیں دیا اور بولا، مجھے منظور ہے،
تھوڑی دیر بعد بندر کو رسی سے باندھ کر دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک بندر نے کھولی دکان، ایک بندر نے کھولی دکان۔ بندر خوشی خوشی دکان پر بیٹھ گیا۔ اپنی خوشی میں اس نے رسی پر بھی اعتراض نہ کیا اور جلدی جلدی کیک تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کیک نظر آ گیا اور وہ کھانے ہی والا تھا کہ ایک ہرن چیز لینے آ گیا۔ بندر نے جلدی سے کیک سائڈ پر رکھا اور اسے چیز دے دی اور دوبارہ سے کیک کھانے بیٹھ گیا۔ مگر یہ کیا، اتنے میں ایک اور پکشی آ گیا اور وہ کیک کھاتے کھاتے رہ گیا۔ سارا دن ایسے ہی بھوکے پیاسے گزر گیا۔ جیسے ہی بندر کیک کھانے لگتا، کوئی نہ کوئی جانور دکان پر آ جاتا۔ اب بندر کی بھوک مر چکی تھی، اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا، کوئی نہ کوئی جانور سودا لینے پہنچ جاتا۔ حالانکہ رات کو بھی جانوروں نے اسے سونے نہ دیا۔ اس طرح 2 دن گزر گئے۔ بندر بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، مگر کسی نے اس کا حال نہ پوچھا، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ سارے جانوروں نے جب دیکھا کہ بندر بے ہوش ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوا دی۔ کچھ دن بعد بندر ٹھیک ہو گیا اور اسے اس کی غلطی کا بھی احساس ہو گیا۔ اس نے سب جانوروں سے اپنی شرارتوں کی معافی مانگ لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب سیدھے طریقے سے کوئی بات نہ مانے تو اسے سمجھانے کے لیے بہت سے حربے آزمانے پڑتے ہیں۔